یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، آ جائیے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت با سعادت اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنے کی یہ 12ویں نشست ہے۔ امام بھی 12واں، نشست بھی 12ویں۔ میں مسلسل اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں، چونکہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی، اس لیے ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ اہل سنت کی کتابوں سے، خود انہی کی کتابوں سے یہ ثابت کیا جائے کہ امام علیہ السلام کی ولادت با سعادت 15 شعبان 255 ہجری میں شہر بسرمن رائے ہو چکا ہے۔ یہ کتاب شہادت نواسہ سید الابرار مناقب آل بیت نبی المختار حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسلام قادری رضوی، نوریہ رضویہ پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 1006 پہ حضرت سیدنا محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی رضا رضی اللہ تعالی عنہم 12ویں امام کے نام سے باب قائم کیا ہے۔ لکھتے ہیں، آپ 12ویں امام ہیں، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور آپ امام الحجت القائم المہدی المنتظر صاحب الزمان کے القابات سے ملقب ہیں۔ آپ خاتم 12 آئمہ ہیں، یعنی 12 اماموں میں سے آخری امام آپ علیہ السلام ہیں۔ یہ کتاب شہادت نواسہ سید الابرار میں امام علیہ السلام کا وجود، ولادت، سب کچھ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ ایک اور کتاب ہے خاندان مصطفیٰ، تالیف سید محمد سعید الحسن شاہ، مکتبہ نوریہ رضویہ، گلبرگ فیصل آباد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 723 پہ امام کے نام سے پورا باب باندھا ہے۔ یہ کتاب حضرت مولانا سعید الحسن شاہ صاحب، کتاب خاندان مصطفیٰ، اس کے صفحہ نمبر 723 پہ حضرت محمد بن حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، اسم گرامی و کنیت و لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو القاسم، القابات حجت اللہ مہدی۔ ولادت با سعادت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت مقام سرمن رائے میں مورخہ 15 شعبان 255 ہجری میں ہو چکی۔ یہ امام علیہ السلام کی 15 شعبان 255 میں ولادت سرمن رائے میں خاندان مصطفیٰ سید محمد سعید الحسن صاحب۔ یہ ایک اور اہل سنت کے عالم، کتاب کا نام عظمت اہل بیت رسول، یہ مولانا الحاج واحد بخش سیال چشتی صابری، علی گڑھ بک اسٹور سے چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 71 پہ فرماتے ہیں، ذکر آفتاب دین و دولت ہادی جمی میں امم و ملت قائم مقام پاک احمدی امام برحق ابو القاسم محمد بن حسن مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ آئمہ اہل بیت میں سے 12ویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نرگس بریکٹ میں تھا۔ آپ کی ولادت جمعہ کی شب 15ویں شعبان 255 ہجری میں ہوئی۔
یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ ایک اور کتاب ہے سعادت الکونین فی فضائل حسنین، علامہ مفتی محمد اکرام الدین دہلوی، یہ خاندان ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ انہوں نے اپنی کتاب سعادت الدارین، یہ چھپی ہے قادری رضوی کتب خانہ، اس کے صفحہ نمبر 320 پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سوائے محمد المنتظر کے اور کوئی باقی نہ رہا، ان کا نسب نامہ اس ترتیب سے ہے۔ کس کا؟ 12ویں امام کا۔ سعادت الکونین والے لکھتے ہیں 12ویں کا نسب نامہ اس ترتیب سے ہے: محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی ابن حسین، حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ولادت کو تسلیم کیا ہے۔ سعادت الکونین فی فضائل حسنین، یہ کتاب ہے۔ ایک اور کتاب غیر مقلدین کی حقیقت افروز کتاب ہدیت المہدی، یہ اہل حدیث کے عالم ہیں، چشتی کتب خانہ فیصل آباد سے چھپی ہے۔ رائٹر جو اصلی ہیں اس کتاب کے وہ ہیں حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن۔ اہل سنت کی 6 کتابیں صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے یہ مترجم ہے، عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں اور بھی ہیں۔ 3 شرح بخاری کی لکھی ہیں۔ یہ حضرت علامہ نواب وحید الزمان خان حیدرآباد دکن، ترجمے کرنے والے حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے صلح ہے جن سے اہل بیت سے صلح، ان سے جنگ ہے جن کی اہل بیت سے جنگ۔ یہ اہل حدیث کا تعارف کرا رہا ہے کہ اہل حدیث ہیں کون۔ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اہل حدیث نہ خارجی ہیں نہ ناصبی ہیں۔ اہل حدیث کی ان سے محبت، ان سے صلح جن کی اہل بیت سے صلح، ان سے جنگ جن کی اہل بیت سے جنگ۔ آگے فرماتے ہیں کہ سیدنا اگر وحید الزمان، اگر سیدنا علی اور معاویہ کے درمیان ہمارے زمانے میں جنگ ہوتی تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے، اور پھر ان کے بعد اپنے امام حضرت حسن بن علی کے ساتھ، اور پھر ان کے بعد اپنے امام حضرت حسین بن علی کے ساتھ، پھر ان کے بعد اپنے امام جعفر صادق کے ساتھ، پھر ان کے بعد اپنے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ، پھر علی نقی کے ساتھ، حسن عسکری کے ساتھ۔ اب یہ لکھ دے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے امام محمد مہدی فاطمی منتظر کے ساتھ ہوں گے اگر حیاتی رہی۔ تو کیا کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارے وقت میں آئے تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب لکھتے ہیں کہ رہے بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہ تو وہ تو دین کے امام نہیں بلکہ ان میں سے چوری غالب آنے والے تھے جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا اور زمین کو ظلم و جور سرکشی سے بھر دیا۔ الہی دعا مانگ رہے ہیں علامہ وحید الزمان اپنی کتاب ہدیت المہدی میں دعا مانگ رہے ہیں۔ کون سی؟ الہی، اے پروردگار، اے معبود، اے ہمارے اللہ، ہمارا حشر انہی آئمہ اثنا عشر 12 امام علی سے مہدی تک 12 امام، ہمارا حشر آئمہ اثنا عشر کے ساتھ کرنا اور یوم نشر تک انہی کی محبت پر ثابت رکھنا۔ یہ دعا ہے علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی۔ یہ کتاب ہے۔ ایک اور کتاب امیر کبیر سید علی حمدانی، کشمیر میں دفن ہے، 3 لاکھ سکھوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کیا، کتاب المودۃ القربہ۔ یہ لکھنے والے حضرت علامہ امیر کبیر سید علی حمدانی۔ یہ کتاب کرما والا بک ڈپو وہاں سے چھپی ہے، کرما والا بک ڈپو۔ مترجم ترجمہ کرنے والے عربی سے اردو میں ترجمہ فقیر سید وقار علی حیدر حمدانی نوشاہی قادری، زیر سرپرستی پیر حاجی انعام اللہ طیبی نقشبندی برکاتی مدظل ہولانی۔
کرما والا بک ڈپو مودت القربہ سید امیر کبیر علی حمدانی، انہوں نے اپنی کتاب میں، امیر کبیر یہ 786 کے عالم ہیں، 786 میں فوت ہوئے ہیں، کشمیر میں دفن ہیں، زاد العقبہ کتاب ہے، اس میں لکھ دیں کہ ان ابابا ابن ربی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید النبیین و علی سید الوسیین وان الاوصیاء بعدی 12، میں نبیوں کا سردار ہوں، علی وسیوں کا سردار ہے، میرے بعد 12 ہوں گے، 12 وسیع ہوں گے، وہ 12 کے 12 وسیع 12، اولہم علی و آخرہم قائم المہدی، جن میں پہلا علی ہوگا، آخری قائم میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ یہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا 12 اماموں کی شیعہ والے 12 امام، اولہم علی و آخرہم مہدی، یہ مولا 12ویں امام کی ثبوت کے لیے زاد العقبہ مودت القربہ امیر کبیر علی حمدانی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ بات بھی بہت قابل توجہ ہے۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، اہل سنت کی 6 بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب سنن ابی داؤد، اس میں باب قائم کیا ہے کتاب المہدی، کتاب المہدی، امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیسے کیا ابو داؤد نے؟ یہ جو رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، اس باب میں امام مہدی علیہ السلام کو امام ابو داؤد لایا ہے۔ یہ اہل فہم، اہل فکر کے لیے، اہل علم کے لیے بہت بڑی دعوت ہے کہ امام ابو داؤد کا امام مہدی کو 12 رسول کے بتائے ہوئے، سنائے ہوئے، ان میں 12 میں لانا امام مہدی کو، یہ دعوت فکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔